محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته وخدامه ولا تجعلنا من أعدائه بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 امام علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق جو گفتگو پچھلے ہفتے ہمارے اس پروگرام شمیم معرفت میں ہوئی، انہی 12 امام کے سلسلے کی 8ویں کڑی کا نام حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام ہے. حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام کہ جن کی ولادت با سعادت کی تاریخ اسی ہفتے گزری ہے. لہٰذا میں اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں، اور بالخصوص زمانے کا امام ہے حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کی بارگاہ میں اس پرمسرت موقع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ تمام جسمانی اور روحانی امراض سے جوجھ رہے ہم سب مریضوں کو مشہد مقدس میں مولا امام رضا علیہ السلام کے روضے کی زیارت نصیب ہو، اور مولا کے صحن شفا سے ہم سب شفا یاب ہو سکیں. الہی آمین. عزیزان گرامی، معرفت اہل بیت علیہ السلام سے متعلق اس شمیم معرفت پروگرام کے 5ویں ایپیسوڈ میں میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم و استقبال کرتا ہوں. آج کا یہ ایپیسوڈ، جس کا عنوان ایک بہت ہی عظیم شیعہ شخصیت کے متعلق ہے، شیعہ مذہب کی ایک ایسی نایاب شخصیت کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی وہ خدمت انجام دی ہے کہ غیبت کبریٰ کے ہر شیعہ کی گردن پر ان کا حق ہے. عام انسان ہو، طالب علم ہو، عالم دین ہو، یا مجتہدین اور مراجع کرام ہو، ان کی کتابوں کو پڑھے بغیر کوئی انسان مجتہد نہیں بن سکتا. اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن پر زمانے کے امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خاص نظر عنایت تھی، جس کے سبب آپ نے غیبت کے مفہوم پر ایک ایسی جامع کتاب لکھی جس کا نام ہے کمال الدین و تمام النعمہ. جی ہاں عزیزان گرامی، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری مراد رئیس المحدثین جناب محمد ابن علی ابن حسین بابویہ القمی رضوان اللہ تعالی علیہ، جنہیں ہم سب شیخ صدوق علیہ رحمۃ الرضوان کے نام سے جانتے ہیں. آج کے اس 5ویں ایپیسوڈ کا موضوع ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ اور عقیدہ ولایت، کہ جس پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے میں اب گزارش گزار ہوں علی جناب محترم ڈاکٹر شبیب رضوی صاحب کی خدمت میں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے استقبال میں ایک بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءهم اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لنا اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعنهم جميعا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته وخدامه وأتباعه ولا تجعلنا من أعدائه بحق محمد وآله الطاهرين. أما بعد، فقد قال مولانا وسيدنا الإمام جعفر بن محمد عليه الصلاة والسلام: إن أصحابي أولو النهى والتقى فمن لم يكن من أهل النهى والتقى فليس من أصحابي. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب وہ ہیں جو صاحبان عقل ہیں اور صاحبان تقوی ہیں، اور جو صاحبان عقل اور صاحبان تقوی نہیں ہیں تو وہ ہمارے اصحاب میں سے، وہ میرے اصحاب میں سے نہیں ہیں۔ اس حدیث پر اگر ہم غور کریں تو وہ لوگ جو اہل معرفت اور شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ دو خصلتیں ان میں پائی جائیں: ایک تقوی یعنی گناہوں سے پرہیز کرنا، واجبات پر عمل کرنا، محرمات سے پرہیز کرنا، جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس سے پرہیز کرنا، اور جو چیز اللہ نے واجب کی ہے اس پر عمل کرنا، کوشش کرنا مستحبات پر عمل کریں، اور کوشش کریں کہ مکروہات سے دوری اختیار کریں۔ اور صاحبان عقل کا بھی یہی، جو ان سے توقع یہی رہتی ہے کہ جو صاحبان عقل ہیں کہ وہ وہی کام کریں گے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، کیونکہ عقل کی جو تعریف کی گئی ہے روایات میں وہ اسی طرح ہے کہ عقل وہ ہے کہ جس سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور جس سے جنت حاصل کی جاتی ہے۔ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، روایت مشہور و معروف ہے۔ ایسے ہی اصحاب میں ایک بہت مشہور عالم بزرگوار گزرے ہیں، شیخ صدوق علیہ الرحمۃ والرضوان، کہ جن کے بارے میں پچھلے ہفتے ایک مختصر سا انٹروڈکشن دیا تھا۔ اور یہ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ 4 صدی کے بہت بڑے عالم تھے، جنہوں نے غیبت صغریٰ کا زمانہ بھی دیکھا ہے، اور غیبت صغریٰ کے علماء کے سامنے زانو ادب طے کیا تھا۔ اس کے بعد غیبت کبریٰ کی ابتدا میں شیعوں میں پہلے مرجع، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرجع تقلید تھے شیعوں کے سب سے پہلے، کہ جن کی لوگوں نے اتباع کی، پیروی کی، اور بہت بڑے فقیہ اور محدث گزرے ہیں۔ یہ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا جو لقب تھا وہ رئیس المحدثین تھا۔ غیبت صغریٰ میں پہلے وہ فقیہ تھے، محدث تھے، جنہوں نے روایات پہ بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اور آپ اگر ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو بھی باتیں انہوں نے جہاں بھی بیان کی ہے تو وہ اکثر و بیشتر، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 95 سے 99%، 99% تک جو باتیں ہیں ان کی سب روایات کے مطابق ہے۔ اور اگر 1% آپ سمجھیے ادھر، کیونکہ معصومین تو صرف 14 ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کے بعد اگر جو معصومین علیہ السلام ہوتے ہیں وہ تو صرف 14 ہوتے ہیں بس، اور 14 کے بعد کوئی 15 تو کوئی معصوم ہے نہیں۔ تو غلطی تو سب سے ہوتی ہے، غلطی کا ارتکاب معصومین کے علاوہ سب سے ہوتا ہے۔ تو یہاں وہاں جو غلطی ہو گئی، اگر 1%، 2% آپ چھوڑ کے اگر اور بہت زیادہ آپ کو کہنا ہے بھائی ٹھیک ہے 3%، 4%، 5%، اس سے زیادہ نہیں، ان کی تمام باتیں سب جو ہے وہ روایات کے مطابق ہیں، اور ہر ایک بات کے لیے جیسا کہ پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دلیلیں موجود ہیں روایات میں۔ اور اسی لیے ان کی جو کتاب ہے اعتقادنا، یہ بہت ہی اہم کتاب ہے عقیدے پر۔ شیخ صدوق اس شخصیت کا نام ہے کہ جن کی کتاب من لا یحضر الفقیہ ہمارے 4 اہم کتابوں میں سے حدیثوں کی، کہ جن کو پڑھ کے ہمارے فقہا، ہمارے مراجع اعظام فتاوی استنباط کرتے ہیں، جو کتب اربعہ میں سے ہے۔ اور شیخ صدوق وہ شخصیت ہیں کہ جب، یعنی آپ یاد رکھیے گا ان کی وفات ہوئی تھی 381 ہجری میں، 381 یعنی آج سے 1050 سال تقریباً پہلے، 1070 سال پہلے، یعنی 1060 سال پہلے، تقریباً 1060 سال پہلے۔ تو یہ شیخ صدوق
جب تقریباً 100 سال 150 سال پہلے تہران میں ان کی جہاں قبر ہے، جہاں ان کا روضہ ہے، وہاں بہت ایک بڑی ایک باڑھ آئی تھی، فلڈز آئے تھے. تو اس فلڈز میں ساری قبروں میں پانی بھر گیا تھا. تو لوگوں نے سوچا کہ ان کی قبر سے پانی کو خالی کریں تاکہ پھر خالی کریں، پھر ان کو پھر دفنا دیں. تو جب ان کی باڈی نکالی گئی تو ان کی باڈی بالکل فریش تھی، یعنی ایک دم ایسا لگ رہا ہے جیسے آج ہی دفنایا ہو. یہ شیخ صدوق جو بھی آل محمد علیہ السلام کی خدمت کرتا ہے، ان کے در پر نوکری کرتا ہے، واقعاً اس کو یہ صلہ، ان کو یہ ریوارڈ ان کی طرف سے ملتا ہے. تو یہ شیخ صدوق ان کی کتاب اعتقادنا میں اس طرح لکھا ہے. اب یہاں دیکھیں ایک چیز کو ذہن میں ضرور رکھیے کہ جو بھی انہوں نے باتیں بیان کی ہیں عقیدے کی، وہ روایات کے مطابق ہے، حدیثوں کے مطابق ہے، اور آل محمد علیہ السلام نے جو روایات بیان کی ہیں، اور ہر ایک چیز جو بھی انہوں نے بیان کیا ہے سب کا سپورٹ حدیثوں میں ملتا ہے. اس لیے اگر کسی کو کسی بھی بات پر ان کے اعتراض ہے تو وہ اس کا اعتراض دراصل روایات پر اور حدیث اہل بیت علیہ السلام پر ہے. تو آئیے جلدی سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا نظریہ کیا تھا ولایت کے بارے میں. انہوں نے بہت ہی تفصیلی گفتگو کی اپنی کتاب اعتقادنا میں ولایت آل محمد علیہ السلام کے بارے میں. فرماتے ہیں اعتقادنا فی الظالمین، ہمارا عقیدہ ظالموں کے بارے میں یہ ہے. ظالم یعنی جیسا کہ پچھلے ہفتے ابھی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یعنی اس سے مراد وہ لوگ جنہوں نے مولا کائنات کا حق غصب کیا. ہمارا نظریہ ان کے بارے میں کہ انہم ملعونون والبراۃ منہم واجبۃ، کہ وہ ملعون ہیں اور ان پر براءت واجب ہے، والبراۃ منہم واجبۃ. اور پھر اس کے بعد قرآن سے دلیل لے کر آتے ہیں، قال اللہ عز وجل ومن اظلم ممن افترى اللہ کذبا اولئک یعرضون علی ربہم ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم. یہ قرآن سے دلیل لے کر آتے ہیں کہ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے. اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے، یعنی مطلب کیا جھوٹ منسوب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں، جبکہ وہ رسول اللہ کا خلیفہ نہیں ہے. تو دراصل وہ رسول اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے، اور جس نے رسول اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا اس نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا. اولئک یعرضون علی ربہم، ان کو ان کے پروردگار کے سامنے پیش کیا جائے گا. ویقول الاشہاد، اور جو گواہ ہیں وہ یہ کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے پروردگار کو جھٹلایا ہے. یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کو جھٹلایا ہے. they have attributed lies to the Lord. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، جان لو، الا حرف تنبیہ ہے، جان لو کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر ہے. الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. وہ لوگ جو اللہ کی رکاوٹ، اب اللہ کی راہ میں رکاوٹ کیسے بنے؟ اللہ کی راہ میں اس طرح رکاوٹ بنے جب خلیفہ حقیقی اور رسول اللہ کے جانشین حقیقی کو جب اس کے حق سے محروم کیا گیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب لوگ آتے تھے سوال پوچھنے کے لیے تو لوگوں کو جواب نہیں ملتا تھا. اور جس طرح رسول اللہ کی سنت پر اور قرآن کریم کی تعلیمات پر، ٹیچنگز پر جو اپلیکیشن اس کا ہونا چاہیے تھا، جب وہ اپلیکیشن نہیں ہوا تو نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ قرآن سے دور ہو گئے، لوگ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے دور ہو گئے، لوگ حقیقی اسلام سے دور ہو گئے. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، اور وہ چاہتے ہیں اس میں کوئی کجی ہو. they seek crookedness in this، یعنی ان کا مقصد یہ ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، دراصل یہ وہ افراد تھے کہ جن کا آخرت پہ کوئی عقیدہ تھا ہی نہیں، یہ انکار کرتے تھے آخرت کا، یہ مانتے ہی نہیں تھے. ان کے لیے سب کچھ یہ دنیا تھی، کسی بھی طرح اس دنیا کو حاصل کرنا ہے. وقال ابن عباس فی تفسیر حاضر آیا، شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ ابن عباس اس تفسیر کی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان سبیل اللہ عز وجل، اس آیت میں سبیل اللہ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. اب ابن عباس جو مشہور مفسر ہیں کہ اہل تسنن نے باقاعدہ ان کی تفسیر کو جمع کیا ہے کتاب میں تنویر المقباس کے نام سے. تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس، مشہور تفسیر ہے ان کے ہاں. تو اس تفسیر میں
ابن عباس یعنی شیخ صدوق ان کو نقل کرتے ہیں اس طرح کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ان سبیل اللہ عز وجل فی ھذا الموضع، اس جگہ پر سبیل اللہ سے مراد کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، والائمۃ فی کتاب اللہ عز وجل۔ اور پھر شیخ صدوق وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں جب لفظ ائمہ آیا ہے تو وہ دو میننگز میں آیا ہے، ایک میننگ میں نہیں آیا، خالی ائمہ حق نہیں ہے، دو میننگ میں آیا۔ امامان، امام و ہدن و امام و ضلالہ، وہ امام جو ہدایت والے ائمہ ہیں، جو راہ راست دکھاتے ہیں، وہ لیڈرز جو رائٹ پاتھ دکھاتے ہیں، اور وہ لیڈرز و امام و ضلالہ جو گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں لوگوں کو، جو ڈیویٹ کرتے ہیں۔ قال اللہ جل ثناؤہ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، یعنی شیخ صدوق اب یہ قرآن کریم کی آیت کو کوٹ کر رہے ہیں، وجعلنا منہم ائمہ، اور ان میں سے ہم نے ائمہ قرار دیا، یہدون بامرنا، جو ہمارے امر کے مطابق ہدایت کرتے ہیں لوگوں کے، لما صبروا، یہاں تک انہوں نے صبر کیا۔ وقال اللہ عز وجل فی ائمۃ الضلالہ، اور جو گمراہ کرنے والے ائمہ ہیں ان کا بھی ذکر قرآن کریم میں شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ ان کا بھی ذکر ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہوں نے دعویٰ کیا ائمہ کا تو ہم نے ان کو بننے دیا امام، ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ البتہ دیکھیے یہاں عربی کے اعتبار سے قرآن کریم میں جعلناہم ائمۃ، یعنی یہ متشابہ آیات میں سے ہے کہ یعنی ہم نے ان کو ائمہ بنایا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کبھی باطل ائمہ کو، جو ائمہ گمراہی کے ائمہ، ان کو اللہ تو امام بنائے گا نہیں۔ تو یہاں اس لیے یہ آیت کیا ہے؟ یہ آیت کیا ہے کہ آیت متشابہات میں سے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ قیامت کے دن بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے گا، یعنی خذلان سے کام لے گا۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے پیچھے لعنت کو لگا دیا، یعنی ان کے اوپر لعنت برستی رہی، کیونکہ انہوں نے حق علی کو غصب کیا۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن وہ ان میں سے ان افراد جن سے لوگ نفرت کریں گے، لوگ نفرت کریں گے، مقبوحین یعنی نفرت زدہ افراد میں سے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، شیخ صدوق کہتے ہیں اور جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے بچو، اس امتحان سے بچو کہ جو صرف تم پر خاص، یا اس عذاب سے بچو، کیونکہ فتنہ کا ایک مطلب، ایک معنی کیا ہے؟ عذاب، ایک معنی امتحان، ایک معنی فتنہ و فساد، ایک معنی محبت، مختلف معنی ہے لفظ فتنہ کے قرآن کریم میں، جو الگ الگ روایات میں جو باقاعدہ ائمہ علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ الذین ظلموا منکم خاصہ، یعنی کچھ ایک ایسا عذاب نازل ہوگا جو صرف ظالموں پر نازل نہیں ہوگا، صرف ظالموں پر نہیں، جو تم میں سے جنہوں نے صرف ظلم کیا، نہیں، جو لوگ خاموش رہیں گے فتنے کو دیکھ کر، جو لوگ یعنی گناہ کو دیکھ کر، حرام کاری کو دیکھ کر، غصب حقوق کو دیکھ کر، کہ یعنی کسی کا حق غصب کیا جا رہا ہے وہ خاموش بیٹھے ہیں، تو ان پر بھی عذاب نازل ہوگا، ان پر بھی عذاب نازل ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے اس فتنہ، اس عذاب سے بچو جو صرف تم پر نازل نہیں ہوگا، خاص صرف ظالموں پر نازل نہیں ہوگا خاص کر، بلکہ جو لوگ خاموش ہیں ان پر بھی نازل ہوگا، وہ بھی مستحق ہیں، کیونکہ خلیفہ کا حق غصب کیا جا رہا تھا، وہ خاموش تماشائی تھے، اور آج تک اگر جو خاموش تماشائی، یہ یاد رکھیے گا اس پوائنٹ کو، کہ صرف اس زمانے میں نہیں، آج بھی آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ہم لوگوں کا، یعنی ہم لوگوں کی گردنوں پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک بہت بڑا حق ہے، اور وہ حق یہ ہے، علی اور اولاد علی کا حق یہ ہے
کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ کس طرح علی کا حق غصب ہوا، اور ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئے جو کہیں یہ تو 1400 سال پرانی بات ہے، اس کو کیوں اب چھیڑو۔ اگر ایسے ہی بات تھی تو پھر اللہ نے ابلیس کی بات تو قرآن میں کیوں چھیڑا؟ اللہ نے بنی اسرائیل کی بات تو قرآن میں کیوں چھیڑا؟ اللہ نے حابیل و قابیل کی بات تو قرآن میں کیوں چھیڑا؟ وہ سب باتیں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن اللہ قرآن میں ابلیس کا قصہ بیان کر رہا ہے، آدم کا قصہ بیان کر رہا ہے، حابیل و قابیل کا قصہ بیان کر رہا ہے، فرعون اور نمرود کا قصہ بیان کر رہا ہے۔ یہ تمام قصے اللہ اس لیے قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو یہ تمیز ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے رہیں اور ہمیشہ حق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں اور تاریخ سے عبرت لیتے رہیں، تاریخ سے عبرت لیتے رہیں۔ لفظ عبرت جو بنا ہے یہ عربی لفظ عبور سے بنا، عبرہ، عربی لفظ عبرت یعنی عبور، عبور یعنی کہتے ہیں کراس کرنا۔ تو عبرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیسن لینا، اور عبور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کراس کرنا۔ یعنی کہ آپ کسی چیز کو، یعنی ایک چیز سے آپ ایک ایسا سبق سیکھتے ہیں کہ اس سے ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو ماضی میں ہوا وہ اب پھر آج بھی ہوگا، جو ماضی میں ہوا وہ آج بھی ہوا۔ جیسا انگریزی میں کہتے ہیں ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف۔ تو یہاں پیغمبر فرماتے ہیں کہ لما نزل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے فرمایا من ظلم علیا مقعدی ھذا بعد وفاتی، جس نے میرے بعد یہ جو میری سیٹ ہے، مقعدی جو جہاں میں بیٹھتا ہوں، جو منصب، منصب میرا مقام، جس نے علی کو اس مقام اور اس منصب سے محروم کیا میری وفات کے بعد، یعنی فوراً پیغمبر نے فرمایا بعد وفاتی، میری وفات کے فوراً بعد، فَكَأَنَّمَا جَحَدَ نُبُوَّتِي، گویا وہ ایسا ہے جس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ وَإِخْوَانُكُمْ أَوْ جحد نبوتی ونبوۃ الانبیاء ونبوۃ الانبیاء من قبلی، نہ صرف میری نبوت کا انکار کیا بلکہ جو مجھ سے پہلے جتنے نبی تھے سارے انبیاء اور مرسلین کی نبوت کا انکار کیا ہے۔ ومن تولی ظالما فہو ظالم، یہ پیغمبر کی حدیث ہے جو شیخ صدوق کوٹ کر رہے ہیں، جس نے ظالم کی ولایت کو قبول کیا، مان لیا کہ یہ ولی ہے، تو وہ خود ظالم ہے۔ جس نے ظالم کی ولایت کو قبول کیا، قال اللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل قرآن کریم میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اے صاحبان ایمان دیکھو اپنے باپ دادا کو، اپنے بھائیوں کو بھی تم اپنا سرپرست نہ لینا، ڈونٹ ٹیک them ایز یور ماسٹرز، ان کو بھی نہ لینا۔ کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان، جب وہ کفر کو ترجیح دیں ایمان پر، when they prefer disbelief over belief، جب وہ ترجیح دیں تو ان کو قبول نہیں کرنا۔ لا تتخذوا یعنی لینا نہیں ان کو اولیاء، ان کو اپنا سرپرست، اپنا ولی، اپنا گارڈین نہیں سمجھنا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، یہ قرآن کی آیت ہے، اور جس نے تم میں سے ان کی ولایت کو قبول کیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس وہ ظالموں میں سے ہے، بلکہ وہ خود یعنی وہ افراد ظالم ہیں۔ وقال اللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، دیکھو ان لوگوں کو کبھی اپنا ولی اور اپنا سرپرست اور اپنا رہنما سلیکٹ نہ کرنا کہ اس قوم کو کہ غضب اللہ علیہم، کہ جن پر اللہ کا غضب ہے، جن سے اللہ ناراض ہے۔ وقال عز وجل، اور اللہ عز وجل کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم کبھی بھی صاحبان ایمان کو پاؤ گے نہیں
کون ہے صاحبان ایمان؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. کبھی بھی تم نہیں پاؤ گے، لا تجد قوما، تم نہ پاؤ گے ان کو، جو حقیقی مومن ہیں، کہ وہ محبت کرتے ہیں، کہ ان کے دل میں ذرا سی محبت پائی جاتی، مودت پائی جاتی. کس سے محبت پائی جاتی ہے؟ من حاد اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان سے ذرا سا بھی وہ محبت نہیں کریں گے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے. چاہے یہ افراد جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، چاہے یہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، چاہے ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، چاہے ان کے بھائی کیوں نہ ہو، چاہے ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن کبھی بھی وہ ان کی سرپرستی کو، ان کی ولایت کو قبول نہیں کریں گے، علی کی اور اولاد علی کی ولایت کو چھوڑ کر. وقال عز وجل، اور پھر ایک اور آیت کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ عز وجل فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، دیکھو ظالموں کی طرف مائل بھی نہ ہونا. مائل، وَلَا تَرْكَنُوا یعنی میلان، یعنی رجحان، یعنی تھوڑا سا انکلینیشن، تھوڑی سی محبت، تھوڑی سی، زیادہ بھی نہیں، ذرا سا بھی میلان، تھوڑا سا بھی ان کی طرف رجحان نہیں ہونا چاہیے. somehow they were Muslims، نہیں، قطعا نہیں. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ورنہ جہنم کی آگ تم کو اپنے لپیٹے میں لے لے گی اگر تمہارا ذرا سا میلان ان کی طرف ہوا تو. اور یہ ساری آیت کوٹ کرنے کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں والظلم هو وضع الشیء فی غیر موضعہ، اور ظلم کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو اس کے نامناسب مکان پر رکھنا، جو جگہ اس کی نہیں ہے اس پر رکھنا. مثلا قرآن کریم کی آیت ہے کہ لا تشرکوا باللہ ان الشرک لظلم عظیم. دیکھو کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، کیونکہ یہ سورہ لقمان کی آیت ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا گناہ ہے شرک. کیوں اس کو ظلم کہا شرک کو؟ کیونکہ مشرک وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی کسی مخلوق کو اللہ کے پیرلل، اللہ کے مقابلے میں لا کر اللہ کے جیسا سمجھتا ہے، اللہ کے مقابلے میں لاتا ہے اور اللہ کی طرح سمجھتا ہے. اسی لیے کہا یہ ظلم ہے، اور سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس نے ایسی ذات کے سامنے لا کے، اللہ کی ذات کے سامنے لا کے بٹھا دیا کہ جو اس کا حق نہیں تھا. اسی طرح اگر خلافت میں، ولایت میں جو حق ولی ہے، جو حق خلیفہ الہی ہے، کیونکہ خلیفہ الہی، خلافت جو ہے وہ الہی منصب ہوتا ہے، خلیفہ جو ہوتا ہے وہ ڈیوائنلی اپوائنٹڈ ہوتا ہے، اللہ کا برگزیدہ ہوتا ہے، جس کو اللہ معین کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں جب بھی خلیفہ کے اپوائنٹمنٹ کی بات کی، نصب کرنے کی بات کی، تو اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. کبھی اللہ نے یہ کہا کہ تم لوگ ایک کام کرو، فرشتوں سے اللہ کیسے تھا؟ فرشتوں سے معصوم تھے کہ تم ایک خلیفہ بنا لو، فرشتے تو معصوم تھے، تو فرشتوں کو بھی اختیار نہیں دیا. تو جب فرشتے جو معصوم تھے ان کو اختیار اللہ نے دیا، تو یہ گنہگار انسان جو گناہوں کا پتلا ہے، اللہ ان کے اختیار میں کیسے دے دے گا کہ تو اپنا خلیفہ خود معین کر لو، خود چن لو. اللہ نے کہیں بھی قرآن میں کسی نبی کے اپوائنٹمنٹ میں، یا کسی رسول کے اپوائنٹمنٹ میں، یا کسی خلیفہ کے اپوائنٹمنٹ میں، جو بھی ڈیوائن پوزیشن تھی، وہ سب چیز کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا. اسی طرح جو خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ بھی ایک ڈیوائن پوزیشن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خلافت کا مسلسل اعلان کیا شروع سے، یعنی ابتدائے رسالت سے لے کے آخری سانس تک اعلان کرتے رہے کہ میرے بعد میرا جانشین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. اب اگر علی کو علی کے مقام سے ہٹا کر کوئی اور کسی اور کو بٹھا دے تو یہ ظلم ہے، اور اس سے بڑا ظلم شرک کے بعد دوسرا نہیں ہو سکتا. فمن ادعى الامامۃ وليس بامام فهو الظالم الملعون. شیخ صدوق کہتے ہیں کہ جس نے امامت کا دعویٰ کیا جبکہ وہ امام نہیں ہے، اللہ نے اس کو نصب نہیں کیا، اور وہ بھی جانتا ہے کہ امام نہیں ہے،
تو وہ ظالم ہے اور اللہ کی لعنت اس پر ہے. ومن وضع الامامۃ فی غیر اہلها فهو ظالم ملعون، اور جس نے امامت کو نصب کیا، یعنی اپوائنٹ کیا یا عقیدہ رکھا ایسے امام پر کہ جس کو اللہ نے اپوائنٹ نہیں کیا اور عقیدہ رکھ رہا تھا، وہ بھی ظالم ہے، وہ بھی ملعون ہے، یعنی اللہ کی لعنت اس پر ہے. اور پھر شیخ صدوق کہتے ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من جحد علی امامتہ من بعدی، جس نے میرے بعد علی کی امامت کا انکار کیا. جحود یعنی انکار بعد المعرفہ، معرفت کے بعد انکار کو جحود کہتے ہیں. جس نے انکار کیا فإنما جحد نبوتی، اس نے میری نبوت کا انکار کیا. ومن جحد نبوتی، جس نے میری نبوت کا انکار کیا فقد جحد ربوبیتہ، اس نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا، اس نے اللہ کے رب ہونے کا انکار کر دیا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا یا علی انت المظلوم بعدی، اے علی میرے بعد تم مظلوم ہو، میرے بعد تم مظلوم ہو. یہ پیغمبر نے فرمایا میرے بعد تم مظلوم ہو. اور اسی لیے زیارت پڑھتا ہے السلام علیکم یا امیر المومنین انت اول مظلوم، آپ پہلے مظلوم ہیں، ائمہ میں پہلے مظلوم. من ظلمک فقد ظلمنی، جس نے تم پر ظلم کیا، پیغمبر فرماتے ہیں اس نے مجھ پر ظلم کیا. ومن انصفک فقد انصفنی، اور جس نے تم سے انصاف کیا اس نے مجھ سے انصاف کیا. جس نے تمہارا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا، اور جس نے تمہاری ولایت قبول کی اس نے میری ولایت قبول کی. جس نے تم سے دوستی کی اس نے مجھ سے دوستی کی، جس نے تم سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. جس نے تمہاری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے تمہاری نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. نافرمانی نے ڈیزوبے کرنا، ڈیفائی کرنا. جس نے علی کو ڈیفائی کیا اس نے پیغمبر کو ڈیفائی کیا. بالکل واضح. دیکھیے شیخ صدوق پیغمبر کی حدیث، قرآن کی آیات، پیغمبر کی حدیثوں کو کوٹ کر کر کے بالکل واضح بتا رہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. اور پھر فرماتے ہیں شیخ صدوق علیہ رحمت و رضوان، فرماتے ہیں وَاعْتِقَادُنَا فِي مَنْ جَحَدَ إِمَامَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے بعد جو 11 امام ہیں ان کی امامت کا اگر انکار کیا تو گویا وہ ویسے ہی ہے جس نے رسول اللہ کی نبوت کا انکار کیا اور تمام انبیاء کی نبوت کا انکار کیا. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، شیخ صدوق فرماتے ہیں، کہ جس نے امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کیا لیکن ان کے بعد کسی بھی 11 اماموں میں سے کسی بھی ایک بھی امام کی امامت کا انکار کیا، گویا وہ ایسا ہے جس نے تمام انبیاء کی نبوت کا انکار کیا ہے، سب کا اس نے انکار کیا ہے. ثم انکر بنبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اس نے رسول اللہ کی نبوت کا انکار کیا. جس نے کسی بھی ایک امام کی، یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی صرف 5 امام تک مان رہا ہے، کوئی خالی 6 امام تک مان رہا ہے، کوئی خالی 7 امام تک مان رہا ہے، کوئی خالی 8 امام تک مان رہا ہے، نہیں، کسی بھی ایک امام کی امامت کا انکار کیا. اس لیے کیونکہ پچھلے ہفتے ابھی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 12 امام کون ہیں؟ کلہم من قریش، اور سب کی سب اللہ نے ان کو نصب کیا ہے، اور یہ سب کی سب وہ افراد ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہیں. اس لیے ان میں سے ایک کا بھی انکار نہیں کر سکتا. اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ مثلا ہمارا عقیدہ یہ قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے رسول اللہ پر نازل کی. ہم سب کا عقیدہ یہ ہے، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ یہ قرآن کریم جو بین الدفتین ہے، جو ہمارے سامنے موجود ہے، یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی. یہ اللہ نے نازل کی کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا. اب اگر کوئی ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پورے قرآن کو مانتا ہوں لیکن صرف سورہ حمد کو نہیں مانتا، آپ بتائیے کہ وہ آدمی مسلمان ہوگا؟ نہیں، مسلمان نہیں ہوگا. وہ کہہ رہا میں 113 سوروں کو تو مان رہا ہوں نا، خالی ایک ہی کو تو انکار کر رہا ہوں. کہا نہیں، تم ایک سورہ تو دور کی بات ہے، ایک آیت کا بھی انکار نہیں کر سکتے.
سورہ تو دور کی بات ہے، ایک آیت کا انکار نہیں کر سکتے، تمہیں حق نہیں ہے انکار کا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں المنکر لآخرنا کالمنکر لأولنا، جس نے ہمارے آخر کا انکار کیا، یعنی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فروج الشریف کا انکار کیا، گویا وہ ایسا ہے جس نے ہمارے اول کا انکار کیا، یعنی علی بن ابی طالب علیہ السلام کا انکار کیا۔ اور پھر شیخ صدوق فرماتے ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الائمۃ من بعد 12، پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہیں، اولہم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان میں سے پہلے حضرت امیر علیہ السلام ہیں، وآخرہم، اور ان میں آخر کون ہے؟ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ طاعتہم طاعتی، ان کی اطاعت، ان کو اوبے کرنا، پیغمبر فرماتے ہیں ان کو اوبے کرنا، ان کی اطاعت میری اطاعت، ومعصیتہم معصیتی، اور ان کو ڈس اوبے کرنا، ان کو ڈیفائی کرنا، ان کو چیلنج کرنا، گویا مجھے ڈیفائی کرنا ہے، مجھے چیلنج کرنا ہے، مجھے ڈس اوبے کرنا ہے، میری معصیت۔ من انکر واحدا منہم فقد انکرنی، ان میں سے اگر کسی نے ایک کا بھی انکار کیا، 12 میں سے ایک کا بھی، تو گویا اس نے میرا انکار کیا۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من شک فی کفر اعدائنا والظالمین لنا فہو کافر، یہ شیخ صدوق علیہ السلام علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں، شیخ صدوق کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ من شک فی کفر اعدائنا والظالمین لنا فہو کافر۔ دیکھیے 2 بار حدیث کو دہرایا آپ کے سامنے، اب ترجمہ سن لیجئے۔ جس نے شک کیا، شک کی بات ہو رہی، یقین کی بات نہیں ہو رہی ہے، شک کیا کس چیز پر؟ ہمارے دشمنوں کے کفر پر، کہ ہمارے دشمن کافر ہیں یا نہیں ہیں، اس پہ تردد پایا جاتا ہے، ہیزیٹیشن ہے کہ ہمارے دشمنوں کو، کون ہمارے دشمن؟ والظالمین لنا، جنہوں نے ہمارے حق کو غصب کیا، ان کے بارے میں اس کو شک ہے، وہ ڈاؤٹ میں ہے کہ وہ کافر ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو شک ہے فہو کافر، تو شک کرنے والا خود کافر ہے، شک کرنے والا خود کافر ہے۔ وَاعْتِقَادُنَا، اب یہاں سے سنیے، دیکھیے کیا شیخ صدوق کہتے ہیں، زبردست ہے۔ وَاعْتِقَادُنَا فی من قاتل علی علیہ السلام کا قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، ہمارا عقیدہ اس کے بارے میں جس نے علی سے جنگ کی، جس نے علی سے جنگ کی، جو علی سے لڑنے آیا، علی کے مقابلے میں جو بھی آ جائے۔ علماء اصول فقہ میں بیان کرتے ہیں قاعدہ تحقیق المنات، یعنی کہ جو بھی اس پہ فٹ ہو جائے، جو بھی، جیسا انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے whoever fits that، اب جو بھی علی کے مقابلے میں آئے، تو ہمارا عقیدہ، شیخ صدوق کہتے ہیں ہماری بلیف اس کے بارے میں وہی ہے جو رسول اللہ کا قول ہے، جو رسول اللہ کا سٹیٹمنٹ ہے، رسول اللہ کی سیئنگ کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قاتل علی فقد قاتلنی، جو علی سے لڑنے آیا وہ مجھ سے لڑنے آیا، اس نے مجھ سے جنگ کی۔ وَقَوْلِهِ من حارب علی فقد حاربنی، جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور جس نے مجھ سے جنگ کی اس نے اللہ عز و جل سے جنگ کی۔ جو علی سے جنگ کرے گا اس نے پیغمبر سے جنگ کی، جس نے پیغمبر سے جنگ کی اس نے اللہ سے جنگ کی۔ اب آپ خود بتائیے، آپ خود فیصلہ کریے کہ اللہ سے جنگ کرنے والا مسلمان رہے گا؟ کیا ہوگا؟ آیا قابل احترام ہے وہ؟ اب آپ جنگوں کو دیکھ لیجئے کہ جو دوسری جنگیں تو چھوڑ دیجئے، جو مولا کائنات کی جو خلافت ظاہری تھی، جو سن 36 ہجری سے لے کے سن 40 ہجری تک، 36 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک، مولا کائنات نے 3 بڑی جنگیں لڑی ہیں۔ جنگ جمل، جس میں آپ جانتے ہیں کون کون لڑنے آیا تھا، جنگ صفین، اس میں بھی آپ جانتے ہیں کون کون لڑنے آیا تھا، جنگ نہروان جو خارجیوں کے خلاف تھی،
اب جس کو اگر نہیں معلوم ہے کہ یہ جنگ میں کون آیا تھا علی سے لڑنے، تو وہ جا کے پڑھ لے کتابوں کو. جنگ جمل کا بھی پورا ڈسکشن ہے کتابوں میں، جنگ صفین کا بھی ہے اور جنگ نہروان کا بھی ہے. تینوں جنگوں کا باقاعدہ ذکر ہے. اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں، آج کل تو گوگل میں بہت ایزیلی آپ سرچ کر سکتے ہیں جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان. اگر نہیں آپ کو معلوم ہے، گوگل بھی نہیں سرچ کر سکتے ہیں، تو کم سے کم جا کے جو آپ کے علماء ہیں، جو آپ کے یہاں علماء، ان سے آپ پوچھ لیجئے. جو لوگ واقف ہیں ہسٹری سے، ان سے آپ پوچھ لیجئے کہ مولا کائنات کے خلاف جنگ کرنے کون آیا تھا اور کس نے جنگ کی، کس نے لڑائی کی مولا کائنات سے. آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا. پھر پیغمبر نے فرمایا لعلی و فاطمہ و حسن و حسین، یعنی پیغمبر نے مولا کائنات اور جناب زہرا اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے فرمایا انا حرب کے بارے میں فرمایا انا حرب لمن حاربہم، میں ان سے، جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، میں اس سے جنگ کرتا ہوں. وسلم لمن سالمہم، اور جس نے ان سے سلو کی اس نے مجھ سے سلو کی. واما فاطمہ، شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ جہاں تک جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ ہے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سیدۃ نساء العالمین ہیں، من الاولین والآخرین، اول و آخر سے، یعنی ابتداء خلقت سے، بگن آف کریشن سے لے کر آخر تک جتنی بھی عورتیں گزری ہیں سب کی سیدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ، چیف آف دا لیڈیز آف دا ویمن آف دا یونیورس، یعنی ان سے بڑی اور ان سے بڑی کوئی سیدہ، کوئی سردار نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغْضَبُ لِغَضَبِهَا، جب جناب زہرا ناراض ہوتی ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے، جب جناب زہرا راضی ہوتی ہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے. اور پھر شیخ صدوق لکھتے ہیں، باقاعدہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جناب زہرا جب اس دنیا سے گئیں تو ان لوگوں سے ناراض تھیں جنہوں نے جناب زہرا پر ظلم کیا، جنہوں نے ان کے حق کو غصب کیا اور جنہوں نے ان کے ارث کو، ان کی میراث سے ان کو محروم کیا، حق کو بھی غصب کیا اور میراث، ان کی انہیریٹنس سے ان کو محروم کیا. جب وہ میراث کے کاغذات لے کر گئی دفتر میں اپنا حق طلب کرنے، یعنی دربار میں گئی، تو دربار میں سب بیٹھے ہوئے تھے اور سند کو لی، اور وہ سند کس کی لکھی ہوئی تھی؟ مسلمانوں، اگر تم میں تھوڑی سی غیرت ہے، تھوڑا سا پڑھیے اور دیکھیے، وہاں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے جناب زہرا کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جو قابل بیان نہیں، یہاں بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں، زبان اجازت نہیں دیتی ہے. خدا کی قسم آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو سند تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لکھی ہوئی سند تھی، اس سند کو مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے پھاڑا. سو کالڈ مسلمز جو دعویٰ کر رہے تھے، صرف مسلمان ہونے کا نہیں، جو رسول اللہ کے جانشین ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پھاڑا. یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، جبکہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے فاطمہ کو مسرور کیا اس نے مجھے مسرور کیا. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری روح ہے جو میرے جسم میں ہے. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. اور پھر شیخ صدوق یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ برات کے بارے میں، تبرہ کے بارے میں، یہ یعنی ہم لوگ اردو میں تبرہ کہتے ہیں، دراصل عربی میں لفظ تبری ہے. ہمارا عقیدہ تبرہ کے بارے میں یہ ہے انہا واجبۃ، کہ یہ تبرہ واجب ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ تبرہ صرف دل کا فعل ہے، وہ جا کے حدیثوں کو پڑھ لیں کہ جس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے وَأَظْهِرُ الْبَرَاءَةَ، اظہار برات کرو، اظہار برات کرو. تو اظہار برات فَأَنَّهَا وَاجِبَةٌ مِنَ الْأَوْثَانِ الْأَرْبَعَةِ وَالْإِنَاثِ الْأَرْبَعَةِ، یعنی 4 بتوں سے اور 4 عورتوں سے، یعنی 4 مردوں سے اور 4 عورتوں سے تبرہ واجب ہے.
اور نہ صرف ان سے، ومن جمیع اشیاءہم واتباعہم، اور ہر وہ جو ان کی پیروی کرے اور ان کے نقش قدم پر چلے، ان کو فالو کرے، ان کی اتباع کرے۔ اور یہ افراد جنہوں نے علی اور فاطمہ کا حق غصب کیا، شیخ صدوق فرماتے ہیں انہم شر خلق اللہ عز وجل، وہ بدترین مخلوق ہے اللہ کے تمام مخلوقات میں۔ ولا يتم الاقرار باللہ وبرسولہ وبالائمۃ علیہم السلام، یہ جملہ شیخ صدوق کا بڑا عجیب و غریب ہے، یعنی فرماتے ہیں توحید، نبوت اور امامت کا اقرار اس وقت تک، اقرار یعنی ایکسیپٹنس، کنفیشن، اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا، اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا، اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ ان کے دشمنوں سے، اہل بیت کے دشمنوں سے اظہار براعت نہ ہو، جب تک کہ ان سے براعت نہ کریں، تبرہ نہ کریں۔ تو اگر ٹھیک ہے، اگر کسی کو ڈر لگ رہا ہے اس سلسلے میں، وہ گھبرا رہا ہے، تو کم سے کم اپنے بچوں کو سکھائے، اپنے بچوں کو بتائے کہ دیکھو یہ تبرہ ہے اور یہ اہل بیت کے دشمن تھے، کم سے کم اتنا کرے، اور یہ نہ کہے کہ نہیں نہیں ہم کو کچھ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خاموش رہنا چاہیے، اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ اب کیونکہ کل امام رضا علیہ السلام کی ولادت تھی، سامع الائمہ، تو ان سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ دیکھیے امام رضا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کمال الدین ولایتنا، دین کا کمال کیا ہے؟ ہماری ولایت، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت دین کا کمال ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جو غدیر میں جو آیت نازل ہوئی تھی، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں دین کا کمال ہماری ولایت ہے، اور صرف ولایت نہیں، والبراءۃ من عدونا، اور ہمارے دشمنوں سے براعت۔ تو دین کامل ہوتا ہے ولایت سے اور براعت سے۔ ولایت اہل بیت کے، یعنی اہل بیت پر رکھنا، ان کا یعنی ان پر عقیدہ رکھنا، اور براعت یعنی تبرہ کرنا ان سے دشمنوں، ان کے دشمنوں سے۔ اور غدیر کا واقعہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اب حارث ابن نعمان فہری کا واقعہ نہ سنائے، کہ جب حارث نے علی کی ولایت کا انکار کیا اور اس نے اللہ سے عذاب طلب کیا، تو اللہ نے عذاب نازل کیا، اور سورہ معارج کی آیت نازل ہوئی، سأل سائل من عذاب واقع، ایک طلب کرنے والے نے طلب کیا عذاب کو، وہ عذاب جو واقع تھا، جو حقیقی تھا، جو نازل ہونے والا ہی تھا، کیونکہ جو بھی ولایت کا منکر ہوگا اس پر عذاب نازل ہونا لازم و ضروری ہے، ہوگا۔ سأل سائل بعذاب واقع، اس لیے بغیر برات کے، یہ برات یہی ہے۔ اور اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جس نے علی کو مولا بنایا اس سے کسی نے بحث نہ کی، 10 ہجری سے آج تک ہم سے یہ زمانہ الجھا ہے۔ اور ایک دوسرا شعر ہے کہ پھر اہل جہاں انکار نہ کرنا، کل جو خدا تھا آج بھی ہے، حارث جیسا پاس خدا کے اور بھی پتھر رکھا ہے۔ تو اس کو یاد رکھیے گا، اللہ کا عذاب ہے۔ تو شیخ صدوق امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین کا کمال کیا ہے؟ ولایت اور براعت۔ اور پھر اس کے بعد اعلم انہ لا یتم الولاۃ ولا تخلص المحبۃ، اس جملے پر غور کریے گا کہ ولایت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی، محبت اس وقت تک خالص نہیں ہوتی، اور آل محمد کی محبت پر اس وقت تک انسان ثابت قدم رہ نہیں سکتا الا بالبراءۃ من عدوہم، جب تک کہ وہ ان کے دشمنوں سے تبرہ نہ کرے، چاہے قریباً کانا او بعیدا، چاہے یہ دشمن دور ہو یا نزدیک ہو، چاہے جو ہو دشمن،
اس سے اظہار برات کرنا ہے. جو بھی جس نے بھی اہل بیت سے دشمنی کی وہ ہمارا دشمن، جس نے اہل بیت سے محبت کی وہ ہمارا دوست، جس نے اہل بیت سے دشمنی کی وہ ہمارا دشمن، جس نے اہل بیت کے دشمنوں سے دوستی کی وہ ہمارا دشمن. فلا تأخذک بہ رأفا، دیکھو اہل بیت کے دشمنوں کے لیے تمہارے دل میں ذرا سی بھی نرمی نہ آنے پائے. رافت یعنی نرمی، ذرا سی بھی نرمی نہ. فإن اللہ عز وجل یقول، اور پھر امام نے سورہ مجادلہ کی آیت کی تلاوت کی، وہی جو اب اس سے پہلے کہ تم کبھی بھی ہرگز ان لوگوں کو صاحبان ایمان کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ جو اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کریں گے، چاہے وہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی اور ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یہ پوری حدیث کس کتاب میں موجود ہے؟ السرائر الحاوی، جو ابن ادریس حلی کی کتاب ہے. ابن ادریس جو امام رضا علیہ السلام کی جو حدیث آپ کو نقل کی یہ السرائر سے ہے. ابن ادریس الحلی کے بارے میں جان لینا ضروری ہے. بہت بڑے عالم دین تھے، حلہ کے رہنے والے تھے. 6 سینچری ہجری کے عالم تھے، 6 صدی ہجری کے. 598 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. حلہ میں جب وہ درس دیتے تھے تو 400 مجتہدین ان کے درس خارج میں شرکت کرتے تھے. 400. ابن ادریس الحلی رضوان اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم حضور. کتاب کا نام السرائر الحاوی کتاب ہے پوری، اور اس کو مستطراف السرائر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اور بحار الانوار میں روایت موجود ہے، جلد 27 صفحہ نمبر 58 اور حدیث نمبر 19. اسی لیے ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اور گفتگو یہاں تمام کرتے ہیں آج، کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے یہ عرض کی کہ ان فلانا یوالیکم، فلاں شخص جو ہے وہ آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے. الا انہ یضعف عن البراءۃ من عدوکم، لیکن جہاں تبرہ کی بات آتی ہے نا تو وہ تھوڑا کمزور پڑ جاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں تبرہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں دیکھو بہرحال ایسا ہے ویسا ہے. جیسے آج کل ہم لوگ بہت ساری باتیں سنتے ہیں، اس لیے یہ سب باتیں بتانا ضروری پڑتی ہے. سب جو ہمارے یہاں کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے یہاں روایات میں سب چیزیں موجود ہیں. اب اگر آپ کو حدیثوں کو انکار کر دینا ہے، سب چیز کو انکار کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین، اس سے کوئی وہ نہیں ہے. عن البراءۃ منکم من عدوکم، وہ آپ کے دشمنوں سے برات میں کمزور ہیں. قال علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا کہ آپ سے محبت تو کرتا ہے لیکن آپ کے دشمنوں سے براعت یعنی تبرہ کرنے میں کافی کمزور ہے، وہ امام نے فرمایا ہیہات ہیہات ہیہات، یعنی بہت دور ہے بات، یہ حقیقت. افسوس افسوس. کذب من ادعا محبتنا، جھوٹ بولتا ہے وہ جو ہماری محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، ولم یتبرأ من عدونا، لیکن ہمارے دشمنوں سے اظہار برات نہیں کرتا. اور یاد رکھیے وہ افراد جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، وہ اہل بیت سے بہت قریب ہوتے ہیں. اس لیے یہ حدیث جو آپ کو امام رضا علیہ السلام سے جو آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ حدیث بہت ہی قیمتی حدیث ہے. اس کو بہت زیادہ امپورٹنس آپ دیجئے. جہاں امام نے اتنی اہمیت بتائی ہے اس عقیدے کی، کمال الدین یہ ہے، تو اس پر مسرت موقع پر ہم سب چل کے تمام اہل بیت کو اور بالخصوص اپنے امام وقت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کو مبارکباد ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. امام رضا علیہ السلام یعنی حضرت ثامن الائمہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر، اور کہتے ہیں کہ یا صاحب الزمان، ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں وہی جملہ لے کر جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو جملہ کہا تھا
جس کو اللہ نے قرآن میں اس طرح اس کی حکایت کی، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اے عزیز، اے بادشاہ، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، ہم اور ہمارے اہل و عیال سب پریشانی میں مبتلا ہیں، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم بہت کم چیزیں آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، جو چیز آپ کے لیے پیش کرنا ہے بہت کم، یہ خدمات بہت کم ہے، کچھ نہیں ہے، نہ کے برابر ہے۔ جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل، لیکن اس کے عوض میں آپ ہمیں پورا ادا کیجئے، زیادہ ادا کیجئے، وتصدق علینا، اور تھوڑا ہم پر کچھ تصدق کریے، کچھ خیرات کریے، کچھ مہربانی کریے، مہربانی فرمائیے، کیونکہ اللہ خیرات کرنے والوں کو، مہربانی کرنے والوں کو ان سے محبت کرتا ہے۔ بس اسی کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم اجمعین۔ ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں محترم ڈاکٹر شبیر رضوی صاحب کے کہ شیخ صدوق علیہ رحمت و رضوان سے متعلق، ان کی زندگی، ان کی سوانح حیات سے متعلق اور ان کی دینی خدمات سے متعلق آپ نے ہماری علم و معرفت میں اضافہ کیا، ان کی دینی خدمات سے ہمیں آشنا کرایا، اور ساتھ ہی میں آپ تمام ناظرین کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس پروگرام میں آپ نے ہماری ہمت افزائی کی۔ امید ہے کہ یہ شمیم و معرفت پروگرام آپ حضرات کو پسند آ رہا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس اسے اور بہتر بنانے کے لیے، اسے امپروو کرنے کے لیے کوئی سجیشنز ہوں، مشورے ہوں، تو بے جھجک ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ان مشوروں کو آپ بے جھجک بھیج سکتے ہیں۔ وائس میسج کے ذریعے بھی، ٹیکسٹ میسج کے ذریعے بھی آپ اپنے مشوروں کو بھیج سکتے ہیں۔ چلتے چلتے عزیزان گرامی، چونکہ اس ہفتے جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ گزری ہے، لہٰذا ایک قطع امام رضا علیہ السلام کی شان میں سماعت فرماتے ہوئے چلیں۔ اور واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ جو شخص جس نے امام رضا علیہ السلام سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی، امام کی توہین کرنے کی کوشش کی تھی، کہ جب امام دسترخوان پہ غذا تناول فرما رہے تھے، اور کس طرح امام نے اس گستاخ کو اس کے کیفر کردار تک پہنچایا، کس طرح امام نے صرف ایک اشارے سے اس قالین پر بنے ہوئے شیر کو صرف ایک اشارہ کیا تھا، اور وہ شیر حقیقت میں وجود میں آیا، زندہ ہوا، اور اس گستاخ کو اس کے کیفر کردار تک پہنچایا، اور دوبارہ اس قالین میں جا کر پھر سے شیر تصویر بن گیا۔ یہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، بس 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ اپنی تدبیر سے تقدیر کو زندہ کر دیں، اپنی تدبیر سے تقدیر کو زندہ کر دیں، خواب کیا چیز ہیں تعبیر کو زندہ کر دیں، اپنی تدبیر سے تقدیر کو زندہ کر دیں، خواب کیا چیز ہیں تعبیر کو زندہ کر دیں، اور ساری دنیا سے یہی کہتا ہے قالین کا شیر، یہ تو وہ ہیں کہ جو تصویر کو زندہ کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم اجمعین۔ اسی کے ساتھ ناظرین، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ، التماس دعا۔